تم تینوں تو میرے گھر کی شہزادیاں ہو۔ شفیق نے تینوں بچیوں کو خوبصورت سے فراک دلوائے اور اس کے بعد چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا تھا۔ طاہرہ بھی مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو بس اپنی بیٹیوں سے ہی پیار ہے۔ شفیق نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا جب سے یہ دنیا میں آئی ہیں بس کیا کہوں کہ میرے گھر میں رونق ہی لگ گئی ہے، تم تو اب مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ شفیق نے مذاق سے اپنی دل عزیز بیوی کو تنگ کیا تھا۔ طاہرہ اسے ناراضگی سی دکھانے لگی، کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ طاہرہ کی اس قسم کی باتیں سن کر شفیق ہمیشہ ہنس دیتا تھا، کہنے لگا تمہارے لیے تو میں نے سب سے پہلے وہ مہرون اور گولڈن چوڑیوں کا سیٹ پسند کر لیا تھا، لیکن جب نیلم، بشر اور حفصہ نے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے یہ کہا کہ پاپا ہم نے چوڑیاں بھی لینی ہیں تو میں نے سوچا پہلے میں انہیں دلوا دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میری پیاری سی بیگم کو برا لگ جائے گا۔ اس نے بڑی محبت سے طاہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ طاہرہ شرم سے چپ سی ہو گئی تھی۔ زندگی کس قدر حسین تھی۔ ابھی چھوٹی عید کی تو بات تھی جب رفیق نے چاند رات پر اپنی بیٹیوں کو عید کے نئے کپڑے دلوائے تھے اور ساری شاپنگ کروائی تھی، کھانا بھی باہر ہوٹل سے ہی کھلوایا تھا۔ عید پر طاہرہ نے اپنی نند اور دیور کو بھی دعوت پر بلایا۔ جب وہ دونوں دعوت پر آئے تو کلثوم تو تینوں بھتیجیوں کو گلے لگا لگا کر مل رہی تھی، کہنے لگی میرے بھائی کے گھر کی رونق ان سے ہے۔ 700 روپے کلثوم نے تینوں بچیوں کو دیے۔ چاچا نے بھی بڑی محبت دکھائی تھی، اس نے 500 کا نوٹ تینوں بچیوں کو دیا تھا۔ پھپھو تو بار بار بھائی سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا تو جی چاہتا ہے تینوں بھتیجیوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، کیسی پھول جیسی ہیں میری بھتیجیاں۔ شفیق نے بہن کو 10,000 عیدی دی اور بھائی کے بچوں کو بھی۔ تینوں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ شفیق کے حالات ہی اچھے تھے اور ہمیشہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا تھا۔ اگلے روز شفیق کے چھوٹے بھائیوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ تینوں بچیوں نے وہی فراک پہنے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی تھیں۔ طاہرہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سڑکوں پر رش معمول سے بہت زیادہ کھڑا تھا، اس لیے جیسے ہی گرین سگنل آن ہوا شفیق نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی، لیکن سامنے سے آنے والی بس میں بیٹھا ڈرائیور منہ میں نسوار ڈالے نشے میں چور تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا اشارہ بند ہو چکا ہے، اس لیے بڑی تیزی سے بس گاڑی میں دے ماری۔ شفیق کی گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے کلا بازیاں کھانے لگی تھی۔ طاہرہ اور بچیوں کی چیخو پکار تھی۔ گاڑی الٹ چکی تھی اور ساتھ ہی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ جلدی سے وہاں پر کھڑے لوگوں نے گاڑی کی کھڑکیوں سے بچیوں کو نکالا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ تینوں بچیاں صحیح سلامت، بس ہلکی پھلکی چوٹ ان کے سروں پر لگی تھی، لیکن شفیق اور طاہرہ کی بےحد نازک حالت تھی۔ جب تک انہیں ہسپتال لے جایا گیا دونوں ہی دم توڑ چکے تھے۔ نیلم 12 سال کی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل سے اپنے چاچا اور پھپھو کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ دونوں بہن بھائی بھاگے بھاگے ہسپتال تک پہنچ گئے، لیکن دیکھا تو شفیق اور طاہرہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بچیاں تو روئے جا رہی تھیں۔ اس وقت پھپھو نے بھتیجیوں کو سینے سے لگایا تھا، کہنے لگی میں تم لوگوں کو ماں بن کر پالوں گی۔ کلثوم بھائی بھابھی کی تدفین کے بعد تینوں بھتیجیوں کو اپنے ساتھ لے آئی، لیکن تینوں بچیاں گمسم سی رہنے لگی تھیں۔ پہلے پہل تو کلثوم ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رویہ بھتیجیوں سے بدلنے لگا تھا۔ اس نے نیلم کو اسکول سے ہٹوا کر گھر کے کاموں پر لگا دیا، کہنے لگی کہ میں اتنی زیادہ فیسیں نہیں بھر سکتی۔ حالانکہ بھائی کے سارے کیش پر کلثوم اور اس کے چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا تھا۔ گھر البتہ تینوں بیٹیوں کے نام تھا۔ وکیل کہہ چکا تھا کہ جب تک بڑی بیٹی 18 سال کی نہیں ہو جاتی آپ اس گھر کو نہیں بیچ سکتے، نہ ہی کرائے پر چڑھا سکتے ہیں، اور یہ وصیت شفیق نے پتہ نہیں کس وقت کی تھی اور وکیل کو اس بات کا پابند بھی کر دیا تھا۔ جب یہ وصیت دونوں بہن بھائیوں نے سنی تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی کا گھر بیچ کر پیسے آدھے آدھے کر لیں گے۔ جب پتہ چلا کہ بھائی نے گھر تینوں بیٹیوں کے نام لگا رکھا ہے اور جب تک بڑی بیٹی نیلم 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ نہ تو گھر کو بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی گھر کو کرائے پر چڑھا سکتے ہیں، گھر ان کے کسی کام کا نہ تھا۔ ایک بار نیلم کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے سے قاصر تھی، تو پھپھو نے اس کی چھوٹی بہن بشرا سے کہا کہ وہ چائے بنائے، لیکن وہ بیچاری چھوٹی تھی۔ چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے چائے کی کیتلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، چائے اس کے پاؤں پر گری تھی۔ اب وہ چلانے لگی، پاؤں بھی جل گیا تھا۔
نیلم بخار کی شدت کے باوجود لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کچن میں پہنچی تھی۔ بشرا کا پیر جلا دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اسی وقت اس کی پھپھو بھی آ گئی۔ کہنے لگی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اندھی ہو گئی تھی کیا؟ ساری چائے گرا دی۔ کیا حرام کے پیسوں کا دودھ آتا ہے جو اس طرح سے ضائع کیا ہے؟ تم کیا ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہی تھی؟ یہ سن کر نیلم کو بڑا غصہ آیا۔ وہ اپنی پھپھو سے کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آئی اتنی چھوٹی سی بچی سے کام کرواتے ہوئے؟ اگر میں بیمار ہو گئی تھی تو آپ چائے بنا لیتی۔ یہ کہنا تھا کہ کلثوم کہنے لگی کم بخت کرم چلی، میرے آگے زبان چلاتی ہے۔ ارے تم تینوں تو ہو ہی منحوس، میرے جوان بھائی کو کھا گئی۔ یہ کہتے ہوئے نیلم کی پھپھو نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ رفیق اور طاہرہ کے ایکسیڈنٹ کی موت نے تینوں بیٹیوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی تھی۔ نیلم رونے لگی تو بشرا اپنی تکلیف بھول کر اپنی پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی پھپھو پلیز آپ ہی کو نہ مارو۔ یہ کہنا تھا کہ بری طرح سے کلثوم نے بشرا کو دھکا دیا تھا۔ کہنے لگی ہٹ پیچھے، آج تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے ہمت کیسے کی میرے آگے زبان چلانے کی؟ آج اس کی زبان چھری سے کاٹ دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ حفصہ بھی رونے لگی۔ دونوں بہنیں رو رہی تھیں۔ نیلم بھی ہاتھ جوڑ کر اپنی پھپھو سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے نیلم کے منہ پر 3-4 تھپڑ اس قدر زور سے مارے کہ 5 انگلیاں اس بیچاری کی گال پر چھپ گئی تھیں۔ بخار میں وہ پہلے ہی کپکپا رہی تھی اور اب تو بے سدھ ہو کر زمین پر ہی لیٹی رہی۔ جیسے ہی بشرا نیلم کی طرف بڑھنے لگی تو اس کی پھپھو نے کہا خبردار جو تم لوگوں نے اس بدتمیز کو پانی بھی پلانے کی کوشش کی، بھوک ہی مرے گی آج رات تک، کچھ نہیں ملے گا اسے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر زمین پر جمع ہونے لگے تھے۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کا باپ کس طرح نیلم کو پیار کرتا تھا۔ کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا۔ جب اسے بخار ہوتا تو طاہرہ سے زیادہ شفیق ہی نیلم کو سنبھالتا تھا۔ پوری رات اس کے پاس بیٹھا اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرتا رہتا تھا، اسے وقت پر دوا پلاتا، کبھی دودھ کا گلاس اس کو اپنے ہاتھوں سے پلاتا کہ میری بچی بخار سے کمزوری ہو گئی ہوگی۔ کلثوم نے نیلم کو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ دیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہنوں نے آدھی آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی چھپا لی۔ جب سب سو گئے تب وہ دونوں نیلم کے پاس آئیں، اسے پانی کا گلاس پلایا اور اپنی بچی ہوئی روٹی اپنی بہن کو کھلانے لگیں۔ نیلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اس نے رات کو ہی پھپھو سے چھپ کر اپنے چاچا کو فون کر کے بلا لیا۔ دوسرے ہی دن جب اس کا چاچا کلثوم کے گھر آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ چاچا کے ساتھ لگ کر تینوں بے تحاشا رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمارا یہاں دل نہیں لگتا۔ یہ سن کر کلثوم کو بڑا غصہ آ رہا تھا، کہنے لگی یہاں کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ نیلم یہ سن کر پہلے تو یہ سوچنے لگی کہ میں پھپھو کی ساری حرکت اپنے چاچا کو بتا دوں۔ اسے لگا تھا کہ اس کا چاچا اس کا ہمدرد ہوگا، لیکن پھر کہنے لگی کہ ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن چاچو کو دیکھ کر ابو کی یاد آ جاتی ہے، چاچو کے ساتھ لگ کر ہمیں اپنے ابو کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چاچا سے لپٹ گئی تھی، اس لیے میں چاچا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ دونوں چھوٹی بہنیں کہنے لگیں جہاں نیلم آپی جائے گی ہم بھی وہیں جائیں گے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت کلثوم نے بھی یہی سوچا کہ بھتیجیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی قیوم کا بس ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی نیلم کا ہی ہم عمر تھا، لیکن باولا سا تھا۔ وہ تینوں بھتیجیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی چاچی نے تینوں کی شکلیں دیکھیں تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ کہنے لگی قیوم تم ان تینوں کو کیوں اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ پہلے ہی تمہارا کام کاروبار اتنا نہیں ہے، ہم 3 بندے ہیں، بڑی مشکل سے مہینہ گزارتے ہیں۔ کلثوم تو کھاتے پیتے گھر میں گئی ہے، پیسہ شوہر کے پاس خوب ہے، کیا 3 بھتیجوں کو رکھ نہیں سکتی تھی؟ نیلم نے جب چاچی کے تیور دیکھے تو ان کے پاس آ گئی، کہنے لگی چاچی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، لیکن ہمیں یہیں رہنے دیں، ہمیں چاچا کو دیکھ کر ابو کی یاد آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چاچا نہیں ابو ہیں، ہمیں ابو کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وقتی طور پر تو قیوم کی بیوی چپ کر گئی، لیکن آئے روز خرچے پر بحث کرنے لگی تھی۔ اپنا بیٹا باولا تھا، جب اسے غصہ چڑھتا یا اسے دورہ پڑتا تو وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتا تھا۔ قیوم اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ 2 دن اس کے کمرے میں قیوم کے علاوہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دینے جاتا تھا، کیونکہ اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں ویسے بھی اس لڑکے سے بہت گھبراتی تھیں، لیکن دن کے وقت جب چاچا گھر پر نہیں ہوتے تھے تو بجائے نیلم کی چاچی خود اپنے بیٹے کو کھانا دینے جاتی، وہ نیلم سے کہتی تھیں کہ جا عامر کو کھانا دے کر آ۔
نیلم کہتی تھی کہ چاچی آپ کو پتہ ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے میں وہ کچھ بھی اٹھا کر سر پر مار دیتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کا کچن میں ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی تم میرے بیٹے کو پاگل سمجھتی ہو، وہ پاگل نہیں ہے، جاؤ جا کر اسے کھانا دے کر آؤ، اور ویسے بھی مستقبل میں تم نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں تمہیں یوں ہی اس گھر میں سہارا نہیں دے رہی، میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ نیلم کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ 12 سال کی تھی اور اس کی چاچی کو ذرا بھی لحاظ نہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی سے کیا بات کر رہی ہیں۔ نیلم اس وقت کچھ نہیں بولی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا یوں ان کی زندگیوں کے فیصلے ہو سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی وہ پاگل سے کریں گے۔ نیلم ڈرتے ڈرتے عامر کے کمرے تک گئی تھی، اور جیسے ہی دروازے کا نیب گھما کر اندر گئی تو عامر غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ جیسے ہی واپس پلٹنے لگی، عامر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیلم کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگا مجھ سے ڈرتی ہو تم؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی بہت زور سے پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں تم سے نہیں ڈرتی، حالانکہ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اماں نے بتایا ہے کہ وہ مجھ سے تمہاری شادی کریں گی۔ کہنے لگا مجھ سے شادی کرو گی نا؟ بولو نیلم۔ وہ اس بات کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ کہنے لگی عامر مجھے باہر کام ہے، مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ کہنے لگا میں تم سے ضرور شادی کروں گا، مجھے تم بڑی اچھی لگتی ہو۔ نیلم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اس سے کیسے چھڑوائے۔ وہ بہت ہی جنونی قسم کا تھا، پھر ذہنی طور پر نارمل بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہ کہتی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو یقیناً وہ اسے مارنے پیٹنے لگتا۔ نیلم کہنے لگی ہاں عامر میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن دیکھو ابھی تم کھانا کھاؤ، میں باہر جا رہی ہوں، مجھے صفائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا مکرو گی تو نہیں؟ اماں کہتی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی، تم میری بیوی بنو گی نا نیلم؟ نیلم کو لگ رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہے۔ کہنے لگی ہاں میں تم سے شادی کروں گی، پلیز تم میرا ہاتھ چھوڑو۔ عامر نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی اور اپنے اسٹور روم میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو مصیبت میں پھنس چکی تھی جس کی کوئی بھی خلاصی نظر نہیں آ رہی تھی۔ روتے روتے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی، ماں باپ کو پکارنے لگی، کہنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، ورنہ آپ کی شہزادیوں کے ساتھ یہ دنیا بہت غلط کرے گی۔ اسے عامر سے ویسے ہی بڑا ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جب اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتا، اسے اتنا مارتا کہ وہ مر ہی جاتی۔ ویسے بھی وہ اچھی سوچ کا مالک نہیں تھا، پاگل تھا، اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بار بار جب وہ یہ سوچتی کہ چاچی اس کی شادی عامر سے کروا دیں گی تو ڈرنے لگتی تھی۔ اب تو اس کی چاچی نے تماشا سا پکڑ لیا تھا، گھر کے سارے کام نیلم سے کرواتی تھی اور عامر کی ساری ذمہ داری اسی پر ڈالتی جا رہی تھی۔ ایک بار جو کچھ نیلم نے اپنے کانوں سے سنا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ رات کو وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی جب سب کچھ کر کے اپنے اسٹور روم میں جانے لگی جہاں اس کی چچی نے تینوں بچیوں کے بستر بچھائے تھے، اور وہی اسٹور روم ان کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اسٹور روم اس کی چاچی کے کمرے کے برابر میں تھا۔ جب وہ وہاں جانے لگی تو چاچا چاچی کی باتیں اسے کمرے سے باہر سنائی دینے لگیں۔ وہ شاید کان نہ دھرتی لیکن بات اس کے متعلق ہو رہی تھی، اس لیے اس کے قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ جب اس نے کان لگا کر سنا تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی چاچی کہہ رہی تھی کہ میں تو کہتی ہوں عید پر ہی عامر کا نکاح نیلم سے کر دو، ویسے بھی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اپنے بیٹے کی شادی کر دو گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر نیلم کو لگا جیسے اگلا سانس لینا بھول گئی ہو۔ اس کا چاچا کہنے لگا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ عامر بھی 13 سال کا ہے اور نیلم بھی 13 سال کی ہے، اتنے چھوٹے بچوں کی شادی کون کرتا ہے؟ اور تم جانتی ہو جیسے عامر کو دورہ پڑتا ہے تو میں مرد ہو کر اسے نہیں سنبھال سکتا، اور وہ نازک سی بچی کا کیا حال کرے گا؟ چاچی کہنے لگی بس بھی کر دو، تمہیں تو ساری برائیاں بس اپنے بیٹے میں ہی نظر آتی ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں ڈاکٹر کہہ رہا تھا شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، کبھی بستر گندا کر دیتا ہے، کبھی چیزیں توڑ دیتا ہے۔ اس کی بیوی ہوگی تو وہ سنبھالے گی اسے۔
پتہ نہیں کیسی تھی جو اپنے بچے کو سنبھالنے سے گریز کر رہی تھی۔ نیلم بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ عید تک یہاں رک گئی تو ساری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں مبتلا ہو جائے گی، اور اگر اکیلے گھر سے بھاگ گئی تو یقیناً اس کی چچی بشرا سے اپنے پاگل بیٹے کی شادی کر لیں گی۔ اس لیے وہ اسٹور روم میں گئی۔ دونوں بہنیں سو رہی تھیں۔ 1 گھنٹہ بیٹھے ان کی شکل دیکھتی رہی۔ حفصہ تو ویسے بھی 6 سال کی تھی، لیکن چچی اسے سارے برتن دھلواتی تھی، بشرا سے کپڑے دھلواتی تھی، باقی صفائی اور کھانا پکانا سب کچھ نیلم کرتی تھی۔ اپنی معصوم بہنوں کے کبھی چہروں کو دیکھتی تو کبھی ہاتھوں کو دیکھتی۔ ماں نے تو نوالے بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالے تھے، کبھی 1 گلاس پانی تک کسی بچی سے لانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ پہلے تو خوب آنسو بہانے لگی، پھر اپنی بہنوں کو جگایا، کیونکہ سب سو چکے تھے اور یہی وقت تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی۔ اس نے کہا کہ حفصہ، بشرا اٹھو جلدی سے۔ دونوں بہنیں اٹھ کر اپنی بہن کی شکل دیکھنے لگیں۔ کہنے لگی، کیا ہوا آپا؟ چاچی نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگی، ابھی میں تم لوگوں کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتی، بس فٹافٹ سے اٹھو۔ دونوں بہنیں اٹھیں۔ نیلم کا حافظہ بہت اچھا تھا، اسے ابھی بھی اپنے گھر کا راستہ اچھی طرح سے یاد تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ خالی گھر ہے، شکر ہے کہ کوئی نہیں چڑھایا گیا، اور اتفاق کی بات تھی کہ گھر کی ایک چابی اس کے پاس موجود تھی جو وہ اپنے بیگ میں رکھتی تھی، کیونکہ جب اسکول سے آتی تھی تو دروازہ خود کھولتی تھی۔ اس نے اسی بیگ کے اندر اپنی بہنوں کے کپڑے رکھے اور بہنوں کو لے کر گھر سے باہر نکل گئی، لیکن رات کا وقت تھا اس لیے خوف کھا رہی تھی۔ ابا کی دی ہوئی عیدی ابھی تک اس کے پاس موجود تھی، جو اس نے بیگ میں اس لیے رکھی تھی کہ جب اسکول جائے گی تو اسکول میں سہیلیوں کو برگر اور بوتلیں کھلائے گی، پلائے گی، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ مین روڈ پر جا کر رکشے کی تلاش کی تھی، اتفاق تھا رکشے والا بوڑھا شخص تھا۔ بچیوں کو دیکھ کر رکشہ روک لیا، کہنے لگا، بیٹا تم تینوں بچے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے امی ابو اس دنیا میں نہیں رہے چاچا جی، کیا آپ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں گے؟ ہمارے پاس کرائے کے پیسے موجود ہیں۔ وہ بوڑھا کچھ دیر تینوں بچیوں کو دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا، ہاں ہاں بیٹا بیٹھو۔ تینوں بچیاں رکشے والے کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ نیلم اسے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی۔ گھر تک اس نے ان تینوں بچیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ چابی سے نیلم نے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں آ گئی۔ رکشے والے کو کرایہ دینے لگی تو اس نے صاف منع کر دیا، کہنے لگا، نہیں بیٹا تم اپنے پاس رکھو۔ نیلم اپنے گھر آ گئی تھی۔ صاف صفائی کرنے کے بعد اس نے جب اپنے بیگ میں دیکھا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں تو سوائے 1000 کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز گھر کے قریبی دکاندار سے 1000 کا راشن لے آئی، لیکن وہ کتنے دن چل سکتا تھا؟ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور نیلم یہ سوچ رہی تھی کہ وہ گھر تو چھوڑ کر آ گئی ہے، اپنے گھر میں بھی بیٹھ گئی ہے، لیکن گھر کا خرچہ کیسے چلائے گی؟ اس نے سوچا کہ لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے اپنی بہنوں کا پیٹ پال سکے، لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملا۔ بڑی بے بس ہو چکی تھی، اور 2 دن سے تینوں بہنوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس پانی پی کر ہی گزارا کر رہی تھیں۔ امید تھی کہ کوئی نہ کوئی تو انہیں گوشت دے گا۔ چھوٹی بہنیں بھی کہنے لگیں، آپ ہی برابر والے گھر میں قربانی ہوتی دیکھی تھی، اور سامنے والوں نے 2 بکرے بھی قربان کیے ہیں، آپا کیا وہ ہمیں گوشت بھیجیں گے؟ وہ کہنے لگی، ہاں بھیجیں گے۔ پھر اس نے بہنوں کو دلاسا دینے کے لیے ایک پتیلی میں پانی چڑھایا، کہنے لگی، جیسے ہی گوشت آئے گا میں یہاں پر پکا لوں گی۔ دونوں بہنیں خوش ہو گئیں، لیکن کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دی، کسی نے گوشت دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سب کے گھروں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، بریانی بن رہی تھی، کہیں باربیکیو بن رہا تھا، لیکن ان بچوں کے گھر میں صرف پانی پک رہا تھا۔ رات کو جب اس کا دل بالکل اداس ہو گیا تو کہنے لگی، تم لوگ بیٹھو میں گوشت لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ آس پڑوس سے کسی نے کچھ نہ دیا تو روتے ہوئے قبرستان چلی گئی، اپنے ماں باپ کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، ہمارا تو کوئی بھی سہارا نہیں رہا، میں کیا کروں اور کہاں سے اپنی بہنوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کروں؟ وہ خود بھی چھوٹی سی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد جب واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ڈر گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ رکشے والا گھر کے اندر راشن کے تھیلے رکھ رہا تھا، ساتھ میں بہت سارا گوشت بھی لایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہ تو خود ایک غریب انسان تھا، پھر اس کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بیٹا بہت سال پہلے ہی مر چکے ہیں، میں اکیلا ہی رہتا ہوں،
لیکن جب آج اپنے گھر میں گوشت کھانے لگا تو مجھے تم لوگوں کے چہرے یاد آنے لگے، اس لیے سوچا کہ عید تم لوگوں کے ساتھ منا لوں، اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ تینوں رونے لگیں تو اس شخص نے تینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ حالانکہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی ایک احساس کا رشتہ تھا جو ان کے بیچ قائم ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص وہیں رہنے لگا تھا۔ اس کے پاس اور بھی بہت سے رکشے تھے جو اس نے کرائے پر دے رکھے تھے، اور خود بھی رکشہ چلاتا تھا۔ وہی ان تینوں بچوں کی کفالت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا بنا کر بھیج دیتے ہیں، جو کہ سگوں سے بھی زیادہ سگا بن کر دکھا دیتا ہے۔